تو شروع کرتے ہیں علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے۔ ان کے پاس ایک شخص نے کچھ سوالات لکھ کر بھیجے، جن میں سے کچھ سوالات یہ تھے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تعلیم دی تھی وہ مسجد کے اندر دی تھی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مدرسے جیسی صورت اختیار نہیں کی، کوئی الگ جگہ مقرر نہیں کی تھی، تو پھر آج کیوں ہمارے دینی اداروں میں مسجد تو بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن مدارس کی عمارتیں بہت بڑی بڑی بنا دی جاتی ہے، جبکہ مسجد کے اندر علم حاصل کرنا بہتر ہے، وہاں فرشتوں والا ماحول رہتا ہے اور انسان لایانی سے بھی بچتا ہے۔ ایک سوال تو انہوں نے یہ کیا۔ ابھی اسی مہینے میں اپریل میں 2025 فیروز پور کے اندر جو تبلیغی جماعت کا سہروزہ اجتماع ہوا، اس میں مولانا سعد صاحب نے بالکل یہی بات کہی کہ جب تک روایتی طریقے پر علم سکھایا جاتا رہا تب تک علمی حلقے مساجد کے اندر قائم تھے، یعنی علم اگر مساجد کے اندر سکھایا جائے گا تو وہی روایتی طریقہ ہے اور وہی سنت کے مطابق ہے، اور جو بھی علم مساجد کے علاوہ میں سکھایا جا رہا ہے وہ سب غیر روایتی ہے اور سنت کے خلاف ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کا طریقہ سنت کے خلاف، مظاہر علوم سہارنپور سنت کے خلاف علم سکھا رہا ہے، اور پوری دنیا میں جتنے مدارس قائم ہے سب کے سب سنت کے خلاف علم سکھا رہے ہیں۔ یہ اصول فقہ کا کتنا بڑا بلنڈر ہے۔ مولانا سعد صاحب اصول فقہ کو اگر ڈھنگ سے پڑھ لیتے نا تو اتنی خطرناک غلطیاں نہ کرتے۔ ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس سے فارغ ہونے والے علماء میں وہ دینی فکر اور کڑھن نہیں ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں ہوتی تھی، اس کی کیا وجہ؟ یہ جو سوالات لکھنے والا شخص ہے، ان کے سوالات سے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کے بعد ایک عام آدمی کی کس طرح غلو والی ذہنیت بنتی ہے۔ اس کے سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی اور پاجامہ ٹکنے سے اوپر تو ہو جاتا ہے لیکن عقائد بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے ان سوالات کے جواب دینے کے بعد جو لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے خط سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لوگ کچھ غلط بھی نہیں کہتے۔ آپ جیسے عقلمند لوگ جن کو دین کی فہم نصیب نہیں ہے، ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بنتا جا رہا ہے۔ یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے ہی کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کے خیال میں دین کے باقی شعبے بیکار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو یعنی بیکار سمجھا جائے اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ اب آگے جو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ نے لکھا ہے نا، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ میں اپنی رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں نکل کر جن لوگوں کا اس طرح کا ذہن بنتا ہو وہ لوگ گمراہ ہیں اور ان کے لیے تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں اس خط کی فوٹو کاپی کروا کر رائیوند مرکز بھی بھجوا رہا ہوں تاکہ ان اکابرین کو بھی اندازہ ہو کہ آپ جیسے عقلمند تبلیغ سے کیا حاصل کر رہے ہیں۔